کہ جو سیلاب سے کسان ہے اس ملک کا وہ کتنا متاثر ہوا ہے، ہماری فوڈ سیکیورٹی کا کیا مسئلہ ہوگا، کون سی اسپیسیفک فصلیں ہیں جو اس سے خراب ہوئی ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت بلوچستان کو لے لیں تو 100% ڈیزاسٹر ہے، سندھ کو لے لیں تو تقریباً 90% ہے۔ اب وہاں پہ اس وقت پیاز کی فصل تھی، ٹماٹر کی فصل تھی، چاول کی فصل تھی، کپاس کی فصل تھی، تقریباً ساری فصلیں موجود تھی جو بالکل اس کا ڈیزاسٹر ہو گیا، تباہی ہو گئی۔ فوڈ سیکورٹی صاحب نمبر 1 پہ۔ دوسرا یہ ہے کہ جو لوگوں کے گھروں میں جو چیزیں پڑی تھی، جو گندم تھی، دالیں تھی، کوئی اور چیز کھانے پینے کی کوئی چیز تھی، تو وہ بھی ساری سیلاب کی نظر ہوگی اور بارش کی نظر ہوگی۔ جب لوگوں کے گھر چلے گئے تو باقی ان کے پاس کیا بچا؟ اب اگلا ایشو جو آ رہا ہے فوڈ سیکورٹی کا وہ یہ ہے کہ کاشتکار تو بارو کر کے ادھار لے کے کاشت کرتا ہے۔ اب وہ پچھلا ادھار ہی کاشت نہیں کر سکتا، اگلے کے لیے تو اس کے سوائے اپنی جان بچانے کے علاوہ اس کے پاس کچھ بچا ہی نہیں، وہ کیا کرے گا؟ یہ وقت ہے تمام، میں حکومت کو، اپوزیشن کو، سب کے آگے میں گزارش کرتا ہوں، ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے ان لوگوں کی مدد کرنے کا۔ اپنی ذاتی جگہوں میں سے نکلیں، وہاں جا کر ان کی مدد کریں، مخیر حضرات کو ساتھ لیں، باقی لوگوں ساتھ میں لیں، کیونکہ وہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، چاہے بلوچستان ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے ڈی جی کانڈویان ہو۔ ان کے حالات واقعات کا میں ان کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ لوگوں کو کتنی تکلیف ہے۔ میں نے صرف ڈی جی خان جا کے دیکھا، یعنی اندازہ کر لیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت میرا جگر پھٹ گیا جس طریقے جب پتا چلا کہ ایک خاتون نے شاپر سے اپنا جسم ڈھانپا ہوا تھا، اور ہم اپنی ذاتی لڑائیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم آج بھی پالیٹکس کر رہے ہیں، ایک طرف ہمارے اوپر خدا کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ کیوں نازل ہو رہا ہے؟ ہمارے گناہوں کی شامت ہے۔ ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اپنے رب کو منانا چاہیے۔ یہ ٹائم ہے رب کو منانے کا۔ اب دیکھیں نا، جن لوگوں کے تو گھر چلے گئے ہیں وہ انہوں نے تو سزا دنیا میں بھگت لی، اگلے جان ان کو تو جنت ملے گی۔ جن لوگوں کے پاس گھر ہیں، سب کچھ ہے، اب ان کا امتحان ہے۔ انہوں نے اپنا، سندھ والوں نے، بلوچستان والوں نے، ڈی جی خان والوں نے اپنا امتحان جہاں دنیا میں دے دیا ہے۔ اب ہمارا امتحان ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اس پر ذرا مزید بھی بات کریں گے۔ میں ذرا شمس الاسلام صاحب آپ سے بھی یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ جو سیلاب ہے اس کی وجہ سے کموڈٹی مارکیٹ جو ہے، یہ جو اجناس کی قیمت ہے، یہ جو فوڈ آئٹمز ہیں ان کی، اس پر کیا آئیں گے؟ اور آج بھی ہم نے دیکھا ٹماٹر اور پیاز صرف 50 روپے کلو بڑھ گیا۔ عوام کو کن حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے؟ کیا ہونے جا رہا ہے اس کی وجہ سے؟ دیکھیں، شکریہ عادل، آپ نے مجھے لائن پہ لیا۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہو گیا جہاں پر ایک جو کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، اور لا نینو کی وجہ سے جو ہے یہاں پر آپ نے دیکھا تھا کہ ہیٹ کی ویو بہت زیادہ بڑھی، اور اس کے بعد بارشیں ہوئیں اور پھر سیلاب آیا۔ نیچرل ڈیزاسٹر جو ہیں دنیا بھر میں آتے ہیں، لیکن وہاں پر گورننس اچھی ہوتی ہے کہ وہ ڈیمیجز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی اگر آپ 50s سے دیکھیں ہسٹری، اگر فلڈ کی دیکھیں اور 2010 تک دیکھیں، اس کے بعد اب جو آیا ہے، ہم نے کہیں کسی فلڈ سے لرن نہیں کیا، کسی ڈیزاسٹر سے لرن نہیں کیا۔ اور یہ جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے، یہ ہمارا اکانومی کا بیک بون ہے۔ ہمارے پاکستان کی جتنی انڈسٹری ہے وہ ایگرو بیس زیادہ تر انڈسٹری ہے۔ سب سے بڑی ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ ٹیکسٹائل کی ہوتی ہے، اور ٹیکسٹائل کا را مٹیریل جو ہے وہ کاٹن ہے۔ ہم کئی دہائیوں سے کاٹن کی ہماری کراپ ڈیمیج ہوتی آ رہی ہے، کم ہو رہی ہے۔ اس کی بھی کچھ ریزن ہے، کوتاہی ہے کوئی پلاننگ کی کہ شوگر کین کے علاقے، کاٹن گروئنگ ایریا میں شوگر کین لگا دیا جاتا ہے، وہاں ملیں لگ جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہم جو ہے مسلسل امپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جو سب سے زیادہ ڈیمیج ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ سب سے زیادہ کاٹن کی کراپ کو ڈیمیج ہوا ہے۔ اور اگر آپ دوسری فصلوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ نے جیسے ٹماٹر کا ذکر کیا، ٹماٹر کی جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مختلف علاقوں میں وہ کراپ ہوتی ہے اور ہائیلی پیرشیبل کراپ ہے، اور اس کے اندر تو آنا ہی تھا امپیکٹ کے پرائس جو ہے وہ 150-200 روپے پر چلی جائے گی۔ لیکن ساتھ ہم نے دیکھا نا ہمارا اس میں پورا رول جو ہے اس میں ہمارے گورنمنٹ سائڈ سے، جو گورنرز کے سائڈ سے، وہ بہت زیادہ ہیں کہ ان لوگوں کی مدد کو ہم نہیں پہنچ سکے جو ہمارے فیڈنگ ہینڈز ہیں، گاؤں میں رہنے والے جو کاشتکار ہیں، چاہے وہ آپ کے پی کے سے لے لیں اور پنجاب، ساؤتھ پنجاب میں لیں، آپ کا اپنا بلوچستان میں آ جائیں، کہیں بھی ہم وہاں نہیں پہنچ پائے۔ کراچی کی بزنس کمیونٹی نے اس کے اوپر سب سے پہلے جو ہے پرائم منسٹر صاحب کو 1 کروڑ روپے دینے کا جو فلڈ ریلیف انہوں نے فنڈ قائم کیا تھا اس میں اعلان کیا، اور 50 لاکھ روپے ہم نے ان کے فنڈ میں ٹرانسفر کیا، اور 50 لاکھ ہم خود جا کے اپنے ان علاقوں میں جو بلوچستان کے علاقے وہاں پر دے رہے ہیں۔ تو اس کا جو ڈیزاسٹر آیا اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ آئے گا۔ ابھی ریسنٹلی کچھ ایسا ہوا تھا کہ انٹرنیشنل پرائسز کم ہونا شروع ہو گئی تھی، ویٹ جو ہے یوکرین رشیا کی وار کے بعد آل ٹائم ہائی ہو گئی تھی، لیکن میں یہ آپ سے سوال پوچھنے والا تھا کہ سپلائی چین جو ہے وہ روس اور جو یوکرین وار ہے اس کی وجہ سے پہلے ہی افیکٹ کر گئی تھی،
اب امپورٹ بل پہ بھی ہمارا فرق پڑنا ہے. اگر ہماری جو فصلیں ہیں یہ تباہ ہوتی ہیں اور اگر ہمارے پاس خود فوڈ شارٹیج ہوتی ہے, ہمارا امپورٹ بل بھی افیکٹ کرے گا اس سے. پاکستان اب اس کرائسس سے کس طرح کوپ اپ کرے؟ چیلنج ہمارے سامنے بڑا ہے اور انپریسیڈنٹڈ ہے. اس سے پہلے ماضی میں اس قسم کا سیلاب نہیں دیکھا گیا. 2010 کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے جو واقفان حال بتا رہے ہیں یا جو حکومتیں بتا رہی ہیں. تو کیسے ہم نے اب اس سے جو ہے وہ نمٹنا ہوگا؟ کیونکہ یہ تو مجھے لگتا ہے بہت لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی اور بہت بڑے پلانز کی ضرورت ہے. اب تو ہم نکل چکے, کیونکہ ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے 2010 کے بعد اگر اچھی پلاننگ کی گئی ہوتی تو آج شاید فلڈ کا اتنا ڈیمیج نہ ہوتا. جی بالکل, دیکھیں اس میں جو ہے نا آپ کا جو سب سے بات یہ کہ ہم نے ڈیمز بنانا چھوڑ دیے. 77 کے بعد جو ہے آخری میں جو اس کی اوپننگ ہوئی تھی اس کے بعد سے تو ڈیم بنا ہی نہیں. اب گزشتہ حکومت میں کچھ ڈیم بنانا شروع ہوئے. پاکستان میں ڈیمز کی اشد ضرورت ہے, بڑے ڈیمز نہیں چھوٹے ڈیم, کیونکہ بڑے ڈیم جو ہے وہ آپ کے جو ہے انوائرمنٹ کو افیکٹ کرتے ہیں. اگر بہت زیادہ آ جائے تو بہت بڑا ڈیمیج ہوتا ہے. تو آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کے پانی کی ذخیرہ کو ذخیرہ کرنا چاہیے تھا, تاکہ ہمارے لوگوں کو جو بر وقت پانی, ابھی آپ نے دیکھا تھا کچھ عرصہ پہلے ان بارشوں سے پہلے پانی کی کمی ہو گئی تھی کہ سندھ میں یہاں پر جو ہے ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن ایشو ہو گیا تھا کہ آپ کی رائس کراپ کلٹیویشن نہ کرو. اور یہ پانی کی شارٹیج کا مسئلہ بھی ہے ہمارے یہاں. پھر ہمارے پاس جو سپلائی چین ہے اس کے اندر کوئی ایسا میکینزم, کوئی سائنٹیفک وے نہیں ہے. حکومت ایک طرح سے ایک ایسی پالیسی لیتی ہے کہ وہ فائر فائٹنگ ہوتی ہے. اگر کوئی چیز ہو گئی تو اس کو نپٹنے کے لیے کام کیے جاتے ہیں, اس کے بعد جب وہ آپ نے کنٹرول کر لیا اس کے بعد وہ پھر وہ بھول جاتے ہیں. ہمیں اپنا ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم کو بڑا مضبوط بنانا پڑے گا, اور ساتھ ہی جو سپلائی چین کی جیسے آپ نے بات کی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے تو پرائسز کم ہونا شروع ہو گئی تھی, اور ہم امید کر رہے تھے کہ ڈالر بھی نیچے آیا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت ریلیف پاس آن ہوگا. لیکن یہ دوسری تلوار کے طور پہ یہ سامنے ایک نیچرل, وہ بالکل ہمارے دوست صحیح کہہ رہے ہیں خالد صاحب کہ ایک ہمارے گناہوں کی سزا ہے. ہم نے پتہ نہیں ایسی کیا غلطی کر لی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم مسلسل عذاب میں آ رہے ہیں. اور سب سے بڑا عذاب یہ کہ ہمارے پاس اس کو ہینڈل کرنے کا جو سسٹم ہونا چاہیے گورنمنٹ میں وہ نہیں ہے. وہ اس کو بلٹن کریں. آپ کے پاس ایگریکلچر کی کراپس آپ کے لوگوں کو فیڈ کرتی ہیں. آپ کو اراؤنڈ 1.5 بلین کا بجٹ بنا کے 3 ملین ٹن امپورٹ کر رہے تھے. اب اس کی اراؤنڈ 1 ملین ٹن امپورٹ ہو بھی چکی ہے. ہر بندہ ان حالات کی اپنے اپنے انالیسس یا انٹرپریٹیشن کرتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک سب سے بڑا اگر ہمیں اپنے آپ پر چیک کرنا ہو کہ یہ امتحان ہے یا نہیں ہے تو یہی کافی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ وسائل ہونے کے باوجود حکمت عملی مرتب نہیں کی, لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی, اپنے شارٹ گینز کے لیے جو ہے وہ سارے منصوبے سامنے لاتے گئے. مجھے یہ بتائیے گا کھوکھر صاحب, آپ کے یہ جو سیلاب ہے اس سیزن میں سے جو فصلیں متاثر ہوئی ہیں, کیا اگلے سیزن پہ بھی اس کا افیکٹ ہوگا, اور کرنا کیا چاہیے کہ مزید نقصانات سے بچا سکے؟ کون سے ایسے اقدامات فوراً اٹھانے چاہیے جب پانی جو ہے وہ نکل جائے گا؟ کیونکہ یہ تو ایک بیک بون ہے یہ ہماری زراعت, ایگریکلچر جو ہے, اس کا تو بہت بڑا افیکٹ آنا ہے. انٹرنل شارٹیج فوڈ کی اور انٹرنیشنل امپورٹ بل بھی بڑھ جاتا ہے اگر آپ کے پاس فوڈ شارٹیج ہو تو. جی آپ صحیح فرما رہے ہیں. ہمارے اوپر اس وقت ایک عذاب نہیں, ہمارے اوپر 3 عذاب ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, ہمارے گناہوں کا معاف کرے. ایک تو سیلاب ہے, بارشیں ہیں, تیسرا حکومتی فیصلے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اگلی فصل ہم نے جب گندم کاشت کرنی ہے, ہم پہلے ہی فاسفورس کا ریٹ جو ڈی اے پی اور نیٹروفاس وغیرہ کا ریٹ ہے وہ 14,700 روپے ڈی اے پی کا, اور نیٹروفاس کا 8-9 ہزار روپیہ. کاشتکار وہ لے کے نہیں ڈال سکتا کیونکہ 3,000 سے یہ ریٹ اوپر گیا. ابھی جو آئی ایم ایف کے پریشر میں آ کے یہ اس پہ جی ایس ٹی لگا رہے ہیں, انپوٹس پہ, تمام پہ, فرٹیلائزر پہ لگا رہے ہیں, پیسٹیسائڈ پہ لگا رہے ہیں, ٹریکٹر پہ لگا رہے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ فوڈ سیکورٹی چاہتے ہی نہیں ہیں. اگلے سال اگلے جو ہم فصل کاشت کریں گے, میں گندم کاشت کیوں کروں گا جب مجھے نقصان ہوگا اس کا کاشت کرنے میں, کیونکہ میری پیداواری لاگت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. بجلی کا بل ہم ادا نہیں کر سکتے. اس وقت جو یونٹ کا ریٹ ہے کاشت کا ایگریکلچر, اس مہینے جو یونٹ کا ریٹ ہے وہ کسی کو 40 روپے, کسی کو 100 روپے, کسی کو 200 روپے, کسی کو 300 روپے یونٹ پڑا ہے اس مہینے کا. کاشتکار سراسر اس وقت احتجاج پہ ہیں. جی آپ یقین کریں کہ ہم نے مجبور ہو کے 20 تاریخ کو ملتان میں زراعت کا جنازہ پڑھایا, اس کو دفنایا, ہزاروں کاشتکار شریک ہوئے. اب 14 ستمبر کو ہم اسلام آباد جا کے زراعت کی کلخانی پڑھا رہے ہیں, اور ان سب کو انوائٹ کر رہے ہیں حکمرانوں کو کہ آئیں, یہ زراعت کا قتل ہو گیا. میرا خیال ہے یہ جو آپ بات کریں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ اب اگر آئی ایم ایف کی ایسی شرائط ہوں گی جس سے ہماری ایگریکلچر کو ٹیکس ہو اور وہ افیکٹ کرے تو وہ کیسے جو ہے وہ اتنے بڑے آفت سے نمٹیں گے. بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی, ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جی ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم باقاعدہ کلخانی کے کارڈ چھپوا رہے ہیں, کیونکہ یہ زراعت کا قتل نہیں, 22 کروڑ کا عوام کا معاشی قتل بھی ہے. ہم باقاعدہ کارڈ چھپوا رہے ہیں. ہم تمام ایم پی اے, سینیٹر, ایم این اے, منسٹر, پرائم منسٹر, چیف جسٹس صاحبان, چیف آف آرمی اسٹاف,
وکلا صاحبان اور اسی طریقے سے میڈیا پرسن جتنے بھی ہیں، میڈیا ہاؤسز جو ہیں، سب کو انوائٹ کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ فوڈ سیکورٹی ہے، اور اگلے سال اگر گندم نہیں ہوگی، پہلے ہی آپ 3 ملین ٹن منگوا رہے ہیں، اگر 5 ملین ٹن آپ کو اور منگوانی پڑی تو $3 بلین آپ کا اور خرچ ہوگا۔ اس وقت جو ہمارا امپورٹ بل ہے ایگریکلچر پروڈیوس کا، وہ تقریباً ہم 14 سے 15 بلین ڈالر پہ چلے گئے ہیں۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم نے نہ ریسرچ پہ خرچ کیا، نہ کسی بھی چیلنج کے سامنے آنے کے لیے ہم نے کوئی اس پہ ریسرچ کی، کوئی بات کی، ہمارے پاس نہ پروسیجر ایک تو یہ وہ جینوئن ایشوز ہیں اس وقت پاکستان کے، جن کو ایڈریس کیا گیا ہوتا تو شاید نقصانات سے تھوڑا سا بچا جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے بہت آفت تو بہت بڑی ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے، 300-400 گنا زیادہ بارشوں کا ہونا۔ میں ٹورڈز دی ویری اینڈ کھوکھر صاحب آپ کی طرف، لیکن اگر بریف کامنٹ کریں، بیکاز میں نے پھر اس کے بعد آئی ہیو ٹو کنکلوڈ دس سیگمنٹ، مجھے یہ بتائیے گا کہ گزشتہ برس بھی ہم نے تقریباً $2 ارب کی کپاس امپورٹ کی۔ ہمارا جو $20 ارب ہے گزشتہ مالی سال میں، وہ ہم نے اس سے کمائے بھی ہیں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کتنی افیکٹ کرے گی؟ ٹیکسٹائل انڈسٹری ظاہر ہے وہ ہمیں کما کے دیتی ہے، تو میں ذرا یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ شمس صاحب مجھے یہ بتائیے گا، لیکن بالکل آخر میں وقت تھوڑا سا کام ہے۔ جی بالکل، دیکھیں جی، ٹیکسٹائل کیونکہ ہماری ایکسپورٹ کی بیک بون ہے اور اس کے بغیر پاکستان کی ایکسپورٹس کہیں بھی نہیں کھڑی ہوتی، اس پہ اثر پڑنے والا ہے بہت زیادہ، کیونکہ آپ کی جتنا لوکل جو کاٹن کا ڈیمیج ہوا ہے اس سے ایک تو آپ دیکھیں روزانہ کی بنیاد پہ آپ کاٹن کی پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں، KCA کے پرائس جو ڈیلی چینج ہو رہے ہیں، تو امپورٹڈ کاٹن پہ جائیں گے، لیکن ہمیں جو ہے الٹیمیٹلی بینیفٹ تب ہوتا ہے جب ہم اپنا لوکل جو ہے را مٹیریل کاٹن کا یوز کرتے ہیں، تو ہمارا فورن ایکسچینج کی سیونگ ہوتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہو گیا ہے کہ ایک تو ہمارا نیچرل ڈیزاسٹر آ گیا، اس سے پہلے ہماری پالیسی ایسی تھی کہ ہم نے کبھی بھی کوالٹی سیڈ کا دیا نہیں۔ جو ہمارا گروور ہے وہ آلویز آن دی مرسی آف جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہوتا ہے کہ اگر اچھا موسم ہو گیا، اچھا ویدر آ گیا تو کراپ اچھی ہو گئی، ورنہ گورنمنٹ کا سپورٹ نہیں۔ آپ کی پاکستان کی اس وقت جو سروائیول ہے، جس اکانومی کو جس طرف لے کے گئے ہیں، ہم میس میں چلے گئے ہیں، اس کو صحیح کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے ایگریکلچر۔ آپ اس کے اندر آج اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ 1.8 ٹریلین جو ہے اس کے اندر لون دیں گے، اور پچھلے سال کے حساب سے انہوں نے 1.4 ٹریلین تھا تو اس کو بڑھایا ہے، لیکن ہمیں اور آگے جانا پڑے گا، کیونکہ جو لائیولیہڈ ہے اس کا گروور کا 67% جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں اس کا بھی ایگریکلچر سے لنک ہے، اور اگر اس کی کٹی میں پیسے نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم سب بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ کسان نے بہت زیادہ گندم میں کما لیا، چاول میں کما لیا، اصل تو وہ کسان جو ہے وہ اپنی کراپ بیچ کے نکلتا ہے تو مڈل مین اس کو انجوائے کرتا ہے۔ آج اگر 3,000-4,000 روپے اگر گندم ہو گئی تو کسان بیچارے نے 2,200 دی تھی، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ماڈرن ایگریکلچر میں نہیں لے جا سکتا۔ پریسیشن کا تو اس کے لیے خواب ہے پاکستان میں، اچھا نہ ہو، اور اگر ریسرچ ورک جو ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انالیسس اور اسسمنٹ